Book of Enoch, also known as 1 Enoch, is an ancient Hebrew apocalyptic religious text ascribed to Enoch, the great-grandfather of Noah. حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دا بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ سے بالکل مختلف ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار اور حیران کن بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے مطابق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے نیکی کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی اسلام سے متعلق دلائل کے ساتھ صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایاتوں کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کا جب وصال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک کی بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور رات کی پرستش ہو رہی تھی، لہذا بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے پٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و نصیحت کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لہذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر بہت ترقی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا
علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہذا آپ نے اسلحہ بنایا اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا ہے کہ عراق کو ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد الکیما نامی ایک قوم حضرت ادریس علیہ السلام کی باقی بچے ماندہ قوم ہے، جو صاحبین کی ایک شاخ ہیں جو لوگوں کو خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور غروب کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے مطابق معلومات کے 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی دا بک آف اینوک۔ سن 1946 میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو اینوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دا بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ سینکڑوں فرشتے انسانی شکل میں آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ اس صحیفے کے مطابق انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جنہیں بائبل میں نیفیلیم کہا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ با جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر تورات اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔
نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اسلامی روایات کے مطابق دا بک آف اینوک میں جن فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے آسمان کے راستے سے زمین پر آ کر غلط کام کیے، وہ فرشتے نہیں دراصل جن تھے۔ خیر، دا بک آف اینوک اور ریسرچرز کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد برپا کیا۔ لہذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتوں نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے تجاوز کر گئے تو کچھ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کرنے کا کہا، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبریل اور میکائیل کی فوج نازل ہوئی اور اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری تختیوں کے مطابق خنوک کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی جو زمین پر آئی تھی۔ انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونامی سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ اینوک اور سمیرین تختیوں کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جسے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واکرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ فرمائی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلینز کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعویلیں کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔